إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في موضع آخر: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ضروریات کو ہمارے لیے مہیا اور مسخر کیا، ہماری زندگی کے مقصد سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل کی، اور پھر ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی اتباع پیروی کے لیے عقل کی قوت عطا فرمائی اور ہمیں اتباع پیروی کی توفیق نصیب فرمائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر نہ کسی کے اندر کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور نہ اس کی توفیق کے بغیر کسی برائی سے بچنے کی کسی کے اندر کوئی قوت. بعدہ انگت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور اپنا محبوب پسندہ دین اسلام کامل و مکمل اور آخری شکل میں نازل فرمایا، اور اس سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کے اس امانت کو کما حق ہو ہم تک پہنچایا، ہماری خیر خواہی کی، اللہ رب العالمین ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برکتیں اسلام کی نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا دار العمل ہے،
یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو عمل کے لیے آزادی دی ہے، چاہے وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، لیکن یہ آگاہ کر دیا ہے کہ جو بھی اپنے لیے اچھے یا برے عمل کی راہ کو چنے گا تو اس کا انجام وہ خود بھگتے گا۔ اچھا کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا پائے گا، برا کرے گا تو اس کا بدلہ برا پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تو وہ دیکھنے سننے والا ہو گیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، سجھا دیا، بتلا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے ناشکروں کے لیے زنجیریں، بیڑیاں اور طوق تیار کر رکھے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو دنیا کے اندر ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے، برے کام کو انجام دیں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور یقیناً نیک لوگ، صالحین لوگ، ابرار لوگ ایسے چشموں سے پئیں گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی جنتی چشموں سے سیراب ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کی مسلسل آیات میں اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، نیک لوگوں کی خوبیوں کو گنایا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو عمل کی آزادی دی ہے، لیکن اس کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ وہی دوسری طرف قرآن کریم کا یہ بتلاتی ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا عمل کرے گا، کمائے گا تو اس کا بدلہ وہ خود پائے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا وبال، اس کا انجام اسی کے اوپر آئے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہیں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کی طرف بھی ہم نے ہدایت بھیجی، قوم سمود کو بھی ہم نے راستہ دکھایا، ان کے پاس بھی ہدایت آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو چنا، انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اندھے پن کو چن لیا کہ ہمیں دنیا میں اندھا بن کر رہنا ہے، ہمیں دنیا میں گمراہی کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں زندگی کے مقصد سے آگاہی نہیں چاہیے، ہمیں کامیابی کی راہ نہیں چاہیے، ہم جس میں ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو اختیار کیا، اسی کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کمائی کی وجہ سے دردناک چیخ نے، دردناک عذاب کے، رسوا کن عذاب کی چیخ نے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ایک ایسی چیخ سے ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا، جو انہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب تھی۔ اس طرح سے
इंसान की कोशिश का फल उसे मिलता है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये भी दस्तूर है कि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, नेक बंदे हैं, वो जब कोई गलती कभी कर बैठते हैं तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनकी पकड़ कर लेता है ताकि आखिरत के अजाब से बच जाए। उनका मुआवजा फौरन हो जाता है। आखिरत के अजाब से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत होती है उनके लिए। कभी उन्हें बीमार कर देता है, कभी किसी एक्सीडेंट के हादसे के शिकार हो जाते हैं, कभी किसी और चीज में की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, और ये उनके गुनाहों के लिए कफारा बन जाती है, आखिरत के अजाब से बच जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक मोमिन अपनी जान में, अपने माल में, अपने औलाद में बराबर आजमाया जाता रहता है, बराबर इब्तिला आजमाइश में मुब्तला रहता है, तकलीफें उठाता है, यहां तक कि अल्लाह ताला की हजरत जाता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। ये इसलिए तकलीफें आती हैं ताकि उसे गुनाहों से पाक कर दिया जाए। लेकिन जो बड़ा मुजरिम होता है, कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बहुत छूट देता है, ढील देता है, एक मोहलत देता है, एक मौका तक उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़े रखता है, और जब पकड़ता है तो बड़ी सख्त पकड़ता है, और फिर जो कुछ दुनिया के अंदर करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आखिरत में उसका बड़े अजाब का मजा उन्हें चखाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तूर है। किसी ने कहा कि मन जद्दा वजदा व मन कसला हिरमाना, जिसने कोशिश की उसने पाया, और जिसने सुस्ती की तो महरूम रहा। इसीलिए आज के खुतबे जुमा का हमने मौजू रखा है कोशिश का फल। मन जद्दा वजदा व मन कसला हिरमाना, जिसने कोशिश की उसने पाया, और इंसान की कोशिश का फल उसे जरूर मिलेगा। अब ये बहुत बड़ा, बहुत वसी मौजू है, लेकिन इस मौजू को मैं एक दायरे में सिमेटूंगा इंशाअल्लाह। एक खास पस मंजर में मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को छान लिया जाएगा, अच्छे तरीके से लोगों को छान लिया जाएगा। जैसे छलनी में हम आटा छानते हैं, और छानने के बाद आटा पूरा नीचे गिर जाता है, और छलनी के अंदर जो कुछ बाकी रह जाता है वो कचरा होता है, वो भूसा होता है। ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे। ये इब्न माजा की रवायत है। ऐसे ही सही बुखारी के अंदर किताबुर रिकाक के अंदर मिरदास असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़हबुस सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल, कि नेक लोग एक एक करके गुजर जाएंगे, नेक लोग एक एक करके चले जाएंगे, और दुनिया के अंदर कचरे की तरह लोग बाकी रह जाएंगे। जैसे गेहूं का भूसा या रद्दी खजूर का भूसा बाकी रह जाता है, ऐसे रद्दी खजूर की तरह, कचरे गेहूं की तरह, ऐसे भूसे की तरह लोग बाकी रह जाएंगे, जिनकी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं होगी। यानी जब हमारे अमाल इतने खराब हो जाए कि हमारी हैसियत कचरे की तरह हो जाए, रद्दी चीजों की तरह से हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता है। इस हदीस की रोशनी में अपना जायजा ले और हम देखें कि आज हम किस मकाम पर हैं। इसलिए कि हमारे असलाफ में से किसी ने कहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपका क्या मकाम है, तो आप ये देखें कि आपके नजदीक अल्लाह का और अल्लाह के दीन का क्या मकाम है। आपके नजदीक अल्लाह का क्या मकाम है, अल्लाह के दीन का क्या मकाम है, वही मकाम अल्लाह के यहाँ आपको मिलेगा।
اگر ہم اپنی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا کے ہر ضرورت، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے دین کو ہم اہم سمجھتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں ہماری اہمیت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو اللہ کے ہمارا وہ مقام بھی نہیں۔ اگر ہم صالح ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری قدر کرتا ہے، اور اگر ہم ردی ہے، کچرے کی طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری پرواہ نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ہمارے اعمال طے کریں گے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے طے ہوگا کہ آج ہم دیکھیں اپنے اعمال کے اعتبار سے ہم کس مقام پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پچھلے لوگوں کے واقعات، ان کے کرتوت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے، ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، ان کی مشابہت سے روکا ہے، اور ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کی ہے کہ تمہارے اندر بھی وہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہی تو نہیں ہیں، کیا ہم اس مقام پر تو نہیں کھڑے ہیں کہ ہم پچھلوں کے جیسے ہو گئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں شیطان نے جو فتنے ہمارے معاشرے کے اندر ڈالے ہیں اور جن کے ذریعے سے ہمیں ہمارے دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، وہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، نیٹ کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، جس کے ذریعے سے آج دنیا بہت قریب ہو گئی اور انسان کے لیے برائی کے راستے بہت آسان اور ہموار ہو گئے ہیں۔ انسان کے لیے برائی اس کے گھر چل کر آتی ہے اور اسے خوب سے خوب اسے مواقع میسر کرتی ہے۔ انسان چاہے تو اس برائی میں زیادہ شامل ہو سکتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کارٹون کا دور، آج کارٹون کے نام پر ہم اپنے بچوں کو جو پروگرام دے رہے ہیں، جو تحفہ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ صرف ٹائم پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ پروگرام ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کے اوپر سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ صرف اتنا کرتے جتنا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کو۔ ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنی نئی نسل کو ہم نے ان پروگراموں کے حوالے کر دیا کہ یہ ہماری نئی نسل کی تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آج ہم اپنی ذمہ داری سے منہ چرا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنی نئی نسل کو کارٹون کے حوالے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے کر رہے ہیں، نیٹ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسا عمل ہوگا، جیسی کوشش ہوگی، جیسی ہماری کمائی ہوگی، ویسے ہی رزلٹ بھی آئے گا، ویسے بدلہ بھی ملے گا، ویسے پھل بھی آئے گا۔ جو درخت ہم لگائیں گے پھل بھی اسی طرح کا آئے گا۔ آج ہمارے بچے جب کارٹون سے پرورش پاتے ہیں تو کارٹون بن رہے ہیں۔ آپ ان کے لباس دیکھیں، آپ ان کے بالوں کی خراش تراش دیکھیں، آپ ان کی اٹھک بیٹھک اور ان کے چال ڈھال کو دیکھیں۔ آج شریف انسانوں کی یہ بستی کارٹون بستی بنتی جا رہی ہے۔ آج کے بچے، آج کی نئی نسل کارٹون بنتے جا رہے ہیں۔
آج یہ مذاق کے نام پر اور کامیڈی کے نام پر، جوک کے نام پر، آج یہ نئی نسل اخلاق سے عاری ہوتی جا رہی ہے۔ اخلاق جو ہمارے دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقوی کے بعد، قیامت کے دن تقوی کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز ہوگی وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ آج ان پروگراموں نے ہمارے بچوں کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے، نئی نسل کے اخلاق کو ختم کر دیا ہے۔ حیا جو دین اسلام کا اخلاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، ایک خاص صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے، جس کے طور سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ آج حیا معاشرے سے غائب ہے، بے حیائی عام ہے۔ ہماری بات چیت میں، ہمارے چال ڈھال میں، ہمارے لباس میں کہیں بھی حیا نظر نہیں آتی۔ آج ایک مسلم نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی بات چیت آپ دیکھیں، کہیں بھی کچھ بھی بولنے کے لیے تیار ہے، کہیں بھی کچھ بھی ایکٹنگ کرنے کے لیے ادا دکھانے کے تیار ہے۔ آج ایک ٹک ٹاک کے نام پر، آج جوک اور کامیڈی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پروگرام کس نے انہیں میسر کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ لمحے شکریہ ہے۔ یہ دراصل صرف ٹائم پاس یا منورنجن کے لیے نہیں ہے، یا بس یوں ہی وقتی طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلہ ہے جو ہماری نسلوں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، ان سے اخلاق کو چھین رہا ہے، ان سے حیا کو چھین رہا ہے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا ہوا اب آگے کی طرف بڑھتا ہوا کہاں تک پہنچ رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کے اقوال میں سے یہ بات ہے، یعنی سارے انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے، سارے انبیاء کی تعلیم میں یہ بات شامل رہی ہے، کیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم نہ کرو تو کچھ بھی کرو۔ انسان کے اندر سے ایک بار حیا نکل گئی، شرم نکل گیا، یعنی ہمارے دین کی اخلاق غائب، دین کا اخلاق غائب ہو گیا، ہمارے دین کی پہچان غائب ہو گئی۔ اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اب وہ کسی کا بھی مذاق بنائے گا، کسی کے ساتھ بھی استہزاء کرے گا، کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا، اس کی نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، آج وہ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا ہے، جن سے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا، ان تعلیم دینے والے اساتذہ کا احترام نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ وہ اپنے والدین، اپنے بوڑھے دادا دادی، نانا نانی کا احترام نہیں کرتا ہے، اور اس سلسلہ دراز ہوتا ہوا اب اس کے دین کی طرف بڑھ رہا ہے کہ آج دین کے شاعر، دین کے ارکان، آج نماز روزے کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آج جوک کے نام پر اور کامیڈی کے نام پر، ٹک ٹاک کے نام پر آپ دیکھیں کہیں روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیسے کیسے ویڈیو آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ نماز کے اندر کیسی کیسی حرکتیں کی جاتی ہیں، نماز کو باقاعدہ مذاق بنایا جا رہا ہے کہ نماز میں وقت نہیں ہے اور دل گوارا نہیں کرتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، کس طرح سے نماز روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ دراز ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس کائنات کی سب سے افضل ہستیاں تھی، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں تھی، جن کی محبت اور جن کا طرز عمل، جن کا ایمان اور جن کا عمل، جن کا منہج ہمارے لیے معیار تھا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد میں آنے والے سارے لوگ اے صحابہ تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، ان کی عزت بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اور پھر انبیاء کرام کا نمبر آئے گا، انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح سے مذاق کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اس کائنات میں ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
शिब्रन बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ ज़ुहरा ज़ब्बिन हत्ता लौ दखलू ज़ुहरा ज़ब्बिन लदखलतुमूह। कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जरूर अपने से पहलों के नक्शे कदम पर चलोगे। एक बाल जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के बराबर होता है, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर होता है, ऐसे ही तुम हूबहू उनके नक्शे कदम की पैरवी करोगे। यहाँ तक कि अगर वो किसी ज़ब के किसी गोह के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उसमें दाखिल होगे। यानी उन्होंने अगर एक लायानी और बेकार काम भी किया होगा, ज़ब गोह एक जानवर है जिसका सुराख बड़ा तंग होता है, उस तंग सुराख में अगर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की होगी तो तुम भी करोगे। और आज हम देखें, हर एतबार से हम उनके नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं, अपने पहनावे में, लिबास में, चाल ढाल में, बातचीत में, तालीम और तरबियत में, यहाँ तक कि अब ये सिलसिला भी, ये इस्तेहज़ा और मजाक का, जोक करने का ये सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। आप देखें, इसकी वजह से लोगों की जाने जा रही। रैंकिंग के नाम पर एक बच्ची को, एक डॉक्टर को, जो एक मुहज्जब पेशा है, डॉक्टरी की तालीम एक मुहज्जब पेशा है, ऐसे मुहज्जब पेशे के अंदर भी इस्तेहज़ा और मजाक को इतना बढ़ावा दिया गया रैंकिंग के नाम पर कि उस डॉक्टर को खुदकुशी करनी पड़ी। आप हजरात ने न्यूज पढ़ी होगी कि डॉक्टर तुड़वी पाटिल, जिसे इसी आपके बंबई शहर के अंदर नायर हॉस्पिटल के कॉलेज के अंदर उसे उसकी इतनी रैंकिंग की गई, यानी उसका मजाक उड़ाया गया, इस्तेहज़ा किया गया, उसे परेशान किया गया कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। ये मजाक, ये इस्तेहज़ा, ये जोक, ये कॉमेडी, ये इंसान को कहां ले जा रहा है? और ये जब इंसान जब हर तरह के हया से आरी हो जाता है तो फिर उसके नजदीक अल्लाह का दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात भी महफूज नहीं रहती। आप कुरान करीम पढ़ें, हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको डराया है, वो यही यहूद व नसारा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का कैसा मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने जब इंतहाई अखलाकी गिरावट उनके अंदर आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी उन्होंने मजाक उड़ाया, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें इंतहाई परेशान किया, इतना परेशान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा, या कौमी लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं। उनके अहकामात को, उनके पैगामात को मजाक करार दिया गया। जब उनके पास एक मसला लेकर आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हें गाय ज़बह करो। तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम को कदम कदम पर इतनी तकलीफ दी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी उम्मत की तरफ से, अपने उम्मत के किसी फर्द की तरफ से जब कहीं कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता, तकलीफ दे बात सुननी पड़ती, तो आप फौरन मूसा अलैहिस्सलाम को याद करते और कहते अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। उन्हें इससे ज्यादा तकलीफ दी गई उनके कौम की तरफ से, उन्होंने सब्र किया। कुरान करीम गवाही देता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या कौम लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। ऐ मेरी कौम के लोग, तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को नसीहत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा। ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई। फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तो अल्लाह ताला ने उस तकलीफ से उन्हें बरी कर दिया, वो तो अल्लाह के नजदीक एक बावकार थे। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मकाम था, एक इज्जत थी, एक शर्फ था अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। लेकिन उनकी कौम जो इंतहाई बदबख्ती की तरफ गामजन थी, वो अपने उस रसूल की उन्होंने इज्जत नहीं की। और यही वो कौम है, यही यहूद वो कौम है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी नहीं बख्शा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक उड़ाया और कहा, अल्लाह ने फरमाया, वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला, नऊज़ु बिल्लाह। कहा कि अल्लाह ने फरमाया, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह के हाथ बंधे हुए क्या मतलब? यानी अल्लाह कंजूस है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जव्वाद है, जो सबसे बढ़कर सखी है। आगे बहुत सारी जगह खाली है, आप हज़रात आगे आ जाएं ताकि दूसरे भाइयों को जगह मिल जाए।
اور کسی کا کاندھا پھانس کر نہ آنا پڑے، اس لیے آپ پہلے سے آگے سرک جائیں، اپنے اپنے سامنے کی جگہ پر کر لیجیے۔ دوسروں کو تکلیف ہو جائے گی سر، ایسی بند کر دیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھیے جمعہ کے آداب کے خلاف اس طرح سے بات چیت کرنا، ٹھیک ہے تھوڑی سی برداشت کر لیں، انشاءاللہ بند کر دیجیے، ہو سکے پنکھے چالو کر دیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی قوم کے اندر جب اخلاقی گراوٹ آتی ہے، انسان اپنے دین کی اہمیت بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بھول جاتا ہے، صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کتنے عمیق گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے ان کے اس ریمارک پر، ان کے اس کہنے پر سخت تبصرہ کیا، سخت اپنے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہی کنجوس ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے ان کے اس قول کی وجہ سے، وہ ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی اس کے قول کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ينفق کیف یشاء، وہ تو جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے آج تک اللہ رب العالمین نے کتنا کچھ خرچ کیا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق کی تعداد ہے، اور ان کی ضروریات کو اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحہ پہنچا رہا ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین صبح و شام خرچ کرتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، رب العالمین کے ہاتھ دن رات خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے کے باوجود بھی آج تک ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس رب کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ وہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین نے جو انہیں نوازا تھا، جہان پر فضیلت عطا کی تھی، اپنی بے شمار فضیلتیں دی تھی، جب اللہ رب العالمین نے اسے چھین لی، انہیں اسے محروم کر دیا، تو انہوں نے اپنے اعمال کو سدھارنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ رب العالمین کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے نبی آپ پر جو یہ دین اتارا گیا ہے، اس دین کی وجہ سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، ان کی سرکشی اور بڑھ گئی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کہنے کی وجہ سے، اس اللہ رب العالمین کی ذات میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، اللہ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اسی طرح سے کہ دوسری جگہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ انسان کی گراوٹ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسا تبصرہ کر رہا ہے۔ انسان جب گر جاتا ہے اخلاقی طور پر تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سخاوت کی تعلیم دی اور انہیں خرچ کرنے پر ابھارا اور کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارا یہ خرچ کرنا گویا کہ ایک قرض حسنہ ہوگا جو اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے دگنا تگنا کر کے، کئی گنا کر کے اللہ اسے لوٹا دے گا۔ یہ تو اللہ کا ایک انداز ہے کہ اپنے بندوں کو سخاوت اور فیاضی پر ابھارتا ہے، بخل سے روکتا ہے، کنجوسی سے روکتا ہے۔ تو اس کا غلط مفہوم لیتے ہوئے یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں،
ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس رسول کی تعلیم ہے، یہ اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی قوم، ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ گستاخی یہ حیا کے خاتمے کی وجہ سے ہوئی۔ جب انہوں نے ایسا کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے، ان کے اس قول کو، اس بات کو، اس گستاخی کو، اس مذاق کو ہم لکھ لیں گے۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور اسی طرح سے جو ناحق انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے اسے بھی ہم لکھ لیں گے۔ یہ اتنے گستاخ تھے کہ اللہ کے انبیاء جو اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق، انبیاء سے بڑھ کر کسی کوئی ذات نہیں، اللہ رب العالمین نے کی تمام مخلوق میں انبیاء سب سے افضل، انبیاء کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ آخری نبی، اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی بارہا انہوں نے کوشش کی، حالانکہ اور پھر یہ کامیاب بھی ہوئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی یہودیوں نے قتل کیا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے زہر آلود گوشت کھلایا، اور پھر اللہ رب العالمین کو چونکہ ابھی دین کی تکمیل کرنی تھی، اس لیے وہاں اس وقت تو زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن آخری دور میں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے خیبر میں گوشت کھایا تھا اس یہودیہ کا، زہر آلود گوشت جو کھایا تھا، وہ گویا کہ میرے کلیجے کو چھلنی کر رہا ہے، اور اس کا اثر اس وقت ہونا شروع ہوا اور پھر آپ اسی میں وفات پا گئے۔ تو گویا کہ یہ قاتل یہودی ہی ٹھہرے، انہوں نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا۔ یہ اتنے گستاخ قوم ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس بات کو لکھ لیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے قیامت دن کہیں گے چکھو اس آگ کا عذاب، جہنم کے آگ کا عذاب چکھو آج۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری گستاخیاں ان کے ذکر ہوئی قرآن کریم کے اندر، کہ بہت سارے احکام اللہ رب العالمین نے انہیں دیے تو اس احکام کو انہوں نے بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ مصر سے نکلنے کے بعد اور ایک مدت بھٹکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب انہیں ارض مقدس فلسطین کو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا اور کہا اس میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اپنے چوتروں کے بل داخل ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا تھا اللہ رب العالمین نے، تو یہ بیٹھے ہوئے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کے حکم کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا حتۃ کہتے ہوئے داخل ہو، حتۃ کہتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ انہوں نے کہا حنطۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، تو انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا، حتۃ کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، یعنی گیہوں کا دانہ چاہیے، اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے، گیہوں کا دانہ چاہیے۔ یہ اس طرح سے اللہ کے احکام کو بدلتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس جب توریت لے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو مانو، تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں؟ نہیں ماننے میں تیار ہوئے، چلو ہمیں اللہ کو دکھاؤ تب مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے طور پہاڑ پر، اللہ سے بات کروائی، پھر بھی ماننے میں تیار نہیں، کہا نہیں اللہ کو دکھاؤ سامنے تب مانیں گے۔ سرکشی کہ اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو اٹھایا، ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو ان کے سروں پر سائے کی طرح کھڑا کر دیا کہ اب مانو ورنہ تم پر گرا دیں گے۔ اس وقت بھی انہوں نے ماننے کا اقرار تو کر لیا لیکن دل سے انکار ہی کرتے رہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم انکار ہی کریں گے، ہم نافرمانی ہی کریں گے۔ یہ بدبخت قوم، یہ بدبختی جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو اس طرح سے بدبختی کے شکار ہوئے۔ ایسے ہی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی موجود تھے وہ بھی ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ صحابہ جب نبی کی مجلس میں ہوتے، آپ کے بیانات کو سنتے تھے، جب کہیں ضرورت پڑتی کچھ خطاب کرنے کی تو کہتے اے نبی ذرا ہمیں پھر سے سمجھا دیجیے، تو اس وقت ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، اے نبی ہماری رعایت کیجیے، ذرا پھر سے ایک بار سمجھا دیجیے۔ تو یہودیوں نے اس لفظ کو سنا تو اسے غلط معنی پہناتے ہوئے اس کو بدل دیا اور کہا راعینا، اے ہمارے چرواہے،
गुस्ताखी करते थे। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गुजरते तो सहाबा जहां सलाम करते, ये यहूदी कहते अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के बजाय कहते अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत हो। ये इतने गुस्ताख कौम अल्लाह का मजाक उड़ाते, अंबिया का मजाक उड़ाते थे, और इन्हीं की सोबत इख्तियार करके ये मुनाफिकीन भी जो मदीना के अंदर थे, जो यहूदियों से सबक लेते थे, यहूदियों की सोबत इख्तियार करते थे, उनके पास से जाकर साज बात करते थे, उनके अंदर भी ये सिफत आई और इन्होंने भी अंबिया का मजाक उड़ाया, इन्होंने भी मुसलमानों का मजाक उड़ाया। ये दीन का मजाक उन्होंने बना रखा था। क्या करते थे? इदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना व इदा खलू इला शयातीन कालू इन्ना माअकुम। जब ईमान वालों की मजलिस में आते तो कहते हम भी मोमिन हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते, यहूदियों के पास जाते तो कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ खाली मजाक कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह भी उनके साथ ऐसे मजाक करेगा और उन्हें उनकी सरकशी में उनके कुफ्र में और बढ़ा देगा, उन्हें महरूम कर देगा हिदायत से अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो दीन का मजाक उड़ाना कोई मामूली जुर्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दीन को मजाक उड़ाने की बिना पर, अल्लाह का मजाक बनाने की बिना पर यहूदियों पर गजब नाजिल किया, उन पर लानत की। क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी मुख्तलिफ अजाब और हिदायत से महरूम कर दिया है, मुख्तलिफ अजाब का उन्हें शिकार बनाया, और हमेशा हर वक्त अल्लाह ने फरमाया ज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाअु बिग़ज़बिन मिनल्लाह, उन पर ज़िल्लत व मस्कनत मुसल्लत कर दी गई है और अल्लाह के गजब को उन्होंने खरीद लिया है, अल्लाह के गजब को अपने सर उन्होंने ले लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, जो जिसका बहुत बुरा अंजाम भी होगा। जैसी कोशिश होगी वैसा फल भी मिलेगा। मेरे भाई दोस्तों, सारे तफसील के बयान करने का मकसद ये है कि हम इस इस्तेहज़ा और मजाक के रवैये से बाज आए, हम इस कॉमेडी और जोक और टिकटॉक और न जाने किन किन चीजों से बाज आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुहज़्ज़ब बनाया है, हमें एक हया वाला दीन इस्लाम अता फरमाया है, जिसमें अखलाक हसना की बड़ी अहमियत है। हम खुद भी उस दीन के पैरोकार बने, अपने नस्लों को उसी तरबियत करें कि इससे बाज आए। ऐसा ना हो कि यहूदियों के नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपने दीन के मजाक उड़ाने वाले, अल्लाह के मजाक उड़ाने वाले, रसूल के और सहाबा के मजाक उड़ाने वाले बन जाएं और फिर हम अल्लाह के गज़ब के शिकार हो जाएं। जैसे ये यहूदी हुए, जैसे ये मुनाफिकीन हुए, जिन्होंने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया, सहाबे किराम का मजाक उड़ाया। ये सूरह तौबा आप पढ़ेंगे, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के मजाक का भी तज़किरा किया कि वो भी मजाक उड़ाते थे अल्लाह के रसूल का, सहाबे किराम का। और जब उनसे पूछा जाता, अल्लाह ने फरमाया अगर आप इनसे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, इन्ना कुन्ना नखूज़ व नलअब, हम तो बस ऐसे ही खेल कूद कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया इनसे कहो अबिल्लाहि व आयाति व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह उसके आयात और उसके रसूल ही मिले हैं? अगर तुम्हें हंसी मजाक करना है, सिर्फ खेल तमाशे का सामान करना है, तो अल्लाह की जात रह गई है, अल्लाह की आयात रहेगी, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक उड़ाते हो, यानी क्या दर्जा तुमने नहीं दिया है। इसलिए अपनी जिंदगियों में अपने ईमान को डटोलें और जायजा ले देखें कि हमारी जिंदगियों में अल्लाह की क्या अहमियत है, अल्लाह के दीन की क्या अहमियत है, अल्लाह के रसूल की क्या अहमियत है, दीनी शायर की, दीनी अरकान की क्या अहमियत है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें इज्जत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे इज्जत देगा उसी को इज्जत मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तुनज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ नबी, ये कह दीजिए कि अल्लाह तू तमाम बादशाहत का मालिक, तू जिसको चाहे बादशाहत दे, तू जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे हाथ में है, तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानो मोहम्मद मुसलमान बनाए और हर तरह के इस्तेहज़ा और मजाक से बचाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने बड़ों का, अपने दीन का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करने की तौफ़ीक़ फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर तरह के गलत बातों से, गलत चीजों से, हमारे ऊपर गलत असरअंदाज होने वाले तमाम प्रोग्राम, तमाम गेम और तमाम तरह के हरबों से अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وليهدي لكم ولذكر الله أكبر.